اوپر ذکر تھا ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ماننے والے موجود ہیں، آگے ایمان نہ لانے والوں کا ایک شوشہ ہے جو ایمان نہیں لاتے، جلالین تک میں آپ کو ملے گا۔ آپ نے ایک موقع پر کہا یا اللہ، کسی موقع پر کہا یا رحمان، تو کافروں نے کہا دیکھیے ہم ہی کہتے ایک کو پکارو، اس کے لیے دروازے کھولیں گے، رحمان کو پکارے یا اللہ کو پکارے، اس کے لیے کوئی تب نہیں۔ اب یہ ان کی نادانی ہے، نادانی اس لیے کہ لفظ اللہ جل جلالہ یہ اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے، رحمان، رحیم، جبار، قہار، جلیل، رشید، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان سے ذات الگ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اللہ کر کے پکارو، رحمان کر کے پکارو، جس نام سے پکارو گے اس کے لیے نام ہے اچھا۔ بخاری میں موجود ہے کہ آپ پہلے قرآن کریم پڑھتے تھے نماز میں بڑے اونچی، تاکہ قریب والے سن کر متاثر ہوں اور ایمان لائیں۔ تو بخاری میں اسی آیت کی تفصیل میں آپ کو ملے گا کہ وہ کافر اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے، جبرائیل علیہ السلام کو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے جہر سے نہ پڑھیں کہ یہ خواہ مخواہ کے پیچھے پڑے۔ پھر آپ نے اتنا آہستہ شروع کر دیا کہ پیچھے جو تھے وہ بیچارے بھی اچھی طرح نہیں سن سکتے تھے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی کہ اتنا آہستہ بھی نہ ہو کہ نہ جہر کر بے صلاتے کا، اے بے قراءتے کل قرآن فی الصلاۃ، اور نہ آہستہ کر وابتغ بین ذلک۔ فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، فتح القدیر، کبیری، جامع الرموز، خلاصۃ الفتاوی، عالمگیری، خانیہ، تمام میں مسئلہ موجود ہے کہ امام کا ahnaf.com www.asnaf.com مقتدیوں کے انداز سے زیادہ آواز بلند کرنا فقط اساء، یہ برا کام۔ آپ کے پیچھے 10 مقتدی ہیں، اتنی آواز بلند کریں کہ وہ فائدہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے اہل بدعت 2 آدمی بیٹھے ہوں، سارے محلے کو بیزار کرتے ہیں قرآن کی، یہ گناہ کی بات ہے، سخت گناہ۔ لوگ اس کو نادان ثواب سمجھتے اور کہہ دے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولد، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی ملک میں اس کے شریک نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور اس کے لیے کوئی ولی نہیں کہ ذلت سے، کمزوری سے بچائے۔ دیکھیے آپ نے منطق کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ قضیہ سالبہ وجود موضوع کو نہیں چاہتا، قضیہ سالبہ وجود موضوع کو۔ تو اب یہ جہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذلت تو ہے لیکن اس کو بچانے والا کوئی نہیں، نہ ذلت ہے نہ کوئی بچانے والا۔ وکبر ہو تکبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ جس نے اتاری اپنے بندے پر کتاب اور نہیں بنائی اس کتاب کے لیے وزن کجی، قیمن سیدھی کتاب ہے تاکہ ڈرائے اس گرفت سے جو سخت ہونے والی رب کی طرف سے، اور تاکہ خوشخبری دے مومنوں کو وہ جو عمل کرتے ہیں اچھے، بے شک ان کے لیے اجر حسن ہوگا، رہا کریں گے اس اجر حسن میں ہمیشہ، اور تاکہ ڈرائے ان کو جنہوں نے کہا کہ ٹھہرا دی اللہ نے اولاد، نہیں ان کو اس کا کچھ بھی علم اور نہ ان کے آبا کو، بڑی یہ عذروئے بات کے جو نکلتے ان کے منہ سے، نہیں کہتے وہ مگر جھوٹ، پر شاید کہ تو باخن قتل کر دے، ضائع کر دے اپنے نفس کو ان کے پیچھے، اگر نہیں ایماندار تھے اس بات پر افسوس کرتے ہوئے۔ بے شک ہم نے بنائی وہ چیز جو زمین پر ہے زینت اس کے لیے، تاکہ ہم امتحان لیں ان کا کون سا ان میں اچھا عمل کرتا ہے، اور بے شک ہم البتہ بنانے والے ہیں اس چیز کو جو زمین پر ہے، سعیدن میدان، جرزن چٹیل۔ کیا خیال کرتے ہیں کہ صاحب کاف اور رقیم تھے ہماری آیات میں عجیب تر؟ جس وقت ٹھکانہ لیا ان نوجوانوں نے غار کی طرف، پس کہا اے رب ہمارے، دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت اور پیار کر ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رشدن بنائی۔ فضربنا، پس ہم نے تھمکی ماری ان کے کانوں پر غار کے اندر
سال گنتی کے، پھر ہم نے ان کو کھڑا کیا تاکہ ہم جان لیں دو گروہ میں سے کون سا زیادہ یاد رکھنے والا تھا، گننے والا تھا، اس کو جو ٹھہرے وہ میعاد کے لیے ربط، آسان ربط یہ ہے۔ اوپر کی صورت حمد پر ختم ہوئی تھی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور یہ صورت الحمدللہ سے شروع ہو۔ نام اس کا کاف کے معنی غار میں، ابھی بات بقدر ضرورت آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اس ذات نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا، ترکیب سمجھ لینا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، یہ سارا جملہ حال ہے کتاب سے، اور قیمن بھی حال مترادف بھی قرار دیا ہے اور حال متداخل۔ پہلی ترکیب یہ ہوگی کہ نہیں بنایا ذرا حالے کہ اس قرآن کے لیے کوئی کجی نہیں، ذرا حالے کہ یہ کتاب قیم ہے، دونوں حال ہیں کتاب سے۔ دوسری میں لم یجعل لہ عوجا کو حال بنائیں، پھر ذوالحال بنائیں، ذوالحال بنا کر کے قیمن کو استحال بنائیں، اور نہیں بنائی اس کے لیے کجی، ذرا حال ہے کہ وہ قیم ہے۔ دونوں ترکیبیں آپ کو ملی۔ اب کتاب اتاری کیوں ہے؟ اس کی غرض نام تعلیلیہ، لے تم ذرا، تاکہ ڈرائے تو سخت گرفت سے جو اللہ کی طرف سے اترنے والی ہے نافرمانوں پر، اور تاکہ مومنوں کو خوشخبری دے جو اچھے عمل کرتے ہیں۔ کس بات کی؟ اجر حسن، اس اجر حسن کے مقام میں جو جنتیں رہیں۔ اور کیوں اتاری؟ تاکہ ڈرائے ان کو جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صاحب اولاد، عزیر علیہ السلام، مسیح علیہ السلام، فرشتے، رب کی بیٹیاں، سب ان کو کچھ علم نہیں، میں ان کے آباد قبرت کلمتن، تمیز ہے، بڑی ہے ازروے بات کے جو ان کے منہ سے نکلتے، نہیں کہتے مگر اوپر کتاب کا ذکر تھا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ افسوس کرتے 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 اپنی جان کو ضائع نہ کر دیں، باقیون اے قاتل النفس، شاید کہ تو قتل کر دے، ضائع کر دے اپنے نفس کو ان کے پیچھے، اگر ایمان نہیں لاتے، یہ تیرے ذمہ میں تو نہیں ہے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا ناپائیدار ہے، آخرت پائیدار ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں فانی، دیکھتے نہیں کہ یہ جو زمین پر ہے زینت تو ہے، ہم یہاں امتحان لیتے ہیں اچھے عمل کون کرتا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم زمین کی سب چیزوں کو میدان کر دیں گے، جرم ایسی جگہ جہاں نہ درخت ہو، نہ جھاڑی ہو، چٹیل، بالکل ہم وہاں زمین۔ آگے آ گیا اصحاب کہف کا قصہ۔ آج ہی آپ نے سنا کہ انہوں نے روح کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا۔ فرمایا کیا تو خیال کرتے ہیں کہ اصحاب کہف رقیم یہ ہماری آیتوں سے عجیب تر تھے؟ رقیم کے کیا معنی؟ رقم یرقموں کے معنی لکھنا، راقم کے معنی لکھنے والا، مرقوم کے معنی لکھی ہوئی تھی، ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ جیسے آج کل ہوتے نا اشتہاری مجرم، ان کا حلیہ، ان کے فوٹو یہ مختلف تھانوں میں پہنچا دیے جاتے ہیں کہ اس نام والے، اس حلیے والے مقرور ہیں۔ تو اس زمانے میں ان کے نام لکھے گئے تھے، اس لیے ان کو اصحاب کہف بھی کہتے ہیں اور رقیم بھی کہتے ہیں کہ نام ان کے لکھے۔ تو کیا خیال کرتے ہو کہ وہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب تر تھے؟ نہ، آسمان ان سے عجیب ہے، زمین ان سے عجیب ہے، سورج ان سے عجیب ہے، چاند ان سے عجیب ہے۔ جب چند نوجوان غار کی طرف آئے تو کہا رب ہمارے اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے، ہمارے معاملے میں ہمارے لیے بلائی تیار کر۔ اب یہی بات مختصر سی سن لیں، توجہ سے۔ ایشیائے کوچک کا علاقہ تھا، ایشیائے کوچک جو اس وقت ترکیوں کے پاس۔ ایک شہر کا نام تھا افسوس،
افسوس اس کا نام تھا. آج کل کے جغرافی میں اس کا نام ہے ترتوش طوا کے ساتھ. اس وقت افسوس نام تھا، اب ترتوش نام. اس میں ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس. دال کے کسرے سے ہے، کمالین والے فرماتے ہیں. دقیانوس بڑا ظالم اور جابر. اس کے دور میں چند نوجوان تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایک پادری کے ہاتھ پر مسلمان تھے. یہ 6 نوجوان تھے. ایک کا نام تھا یملیخا، دوسرے کا نام تھا مکسل مینا، تیسرے کا نام تھا مشلینا، چوتھے کا نام تھا مرنوش، پانچویں کا نام تھا وبرنوش، چھٹے کا نام تھا شازنوش. یہ 6 نوجوان. یملیخا، مکسل مینا، مشلینا، مرنوش، وبرنوش، شازنوش رحمہم اللہ تعالی. یہ کسی دفتر میں ملازم. بادشاہ کو پتا چلا کہ ان لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، ان کو بلایا. وہاں بھی نہ تھا کہ یہ کہیں بھاگ جائیں گے. ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہوں، چھوڑ کر کے جانا کوئی آسان بات تو نہیں، بہت مشکل. بادشاہ نے ان کو دھمکی دی کہ اگر تم اتنے دنوں میں صحیح نہ ہوئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. آگے یرجموک ahnaf.com www.asnaf.com کوئی لفظ آ رہے سنسار کر. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہے بڑا ظالم، یقیناً یہ اپنی کارروائی کر گزرے گا، تو فی الحال ایسے کرو کہ کچھ دن آگے پیچھے ہو جاؤ، پھر سوچو کیا کرنا. صبح کا وقت تھا، یہ چل پڑے. آگے گئے تو ایک تھا چرواہا، بھیڑ بکریاں چرا رہا. اس کا نام تھا کفش تیتوش. ان کو جاتے دیکھا، پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم اس طرح خدا کے قائل ہیں، ظالم سے ہمیں خطرہ ہے. اس نے کہا میں بھی تمہارے عقیدے کا، وہ بھی ساتھ ہے. اس کا کتا تھا. کہتے بلی کو گھر سے محبت ہوتی ہے، کتے کو مالک سے محبت ہوتی ہے. اس کتے کا نام تھا قطمیر، اصفر اللون، زرد رنگ کا تھا. وہ کتا مالک کے ساتھ تھا. اس نے بھیڑ بکریاں سب چھوڑ دی، سب کو قربان کر دیا. پہلے انہوں نے کتے کو پتھر وتھر مارے کہ یہ کتا ہے، اس کو دیکھ کر کے کتے بھونکیں گے، ہمارا راز افشا ہوگا. رب نے قوت دی اس کو، قوت گویائی، کہ دیکھو جس رب کے تم قائل ہو میں بھی اسی کا قائل ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں. وہ کتا بھی ساتھ کرو. ابن نجیم مصری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب لکھی ہے اشباہ والنظائر، مشہور کتاب ہے فقہ کی. اس میں انہوں نے تقریباً 13 جانوروں کا ذکر کیا ہے. وہ نوٹ میرا لگا ہوگا کہیں. 13 جانور جنت میں جائیں گے. اصحاب کہف کا کتا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی وغیرہ وغیرہ تفصیل اس میں. یہ جا کر کے غار میں گھسے. وہ غار جو تھا تو شمال رویا تھا، یعنی شمال کی طرف اس کا رخ تھا. نہ پہلے پیر کا سورج اس میں پڑتا، نہ پچھلے پیر. یہ 250 عیسوی میں وہاں داخل ہوئے. 250 عیسوی. اور حقانی وغیرہ میں تصریح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 20 سال پہلے اٹھے. وہ جس وقت اس غار میں گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر تھپکی ماری. تھپکی کا معنی ہوتا ہے بچے کو سلاتے ہیں نا
تو جو بڑے کہتے ہیں سو جا بیٹھے لولو شاہ کرتے ہیں نا اس کو، تو تھپکی ماری اس کے کانوں پر، اس کو سنا دی۔ یہ آگے آئے گا کہ 309 سال وہاں سوئے، اٹھے تو کہنے لگے کہ ایسا کرو، اپنے میں سے ایک پھرتیلے کو جو ہلکے پھلکے بدن والا ہو اور تیز روح ہو، اس کو بھیجو تاکہ کھانا لائے، پاکیزہ کھانا، لیکن بڑی حکمت عملی سے جائے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ ہم ہی سنسار کر دیں گے بے ایمان۔ تو ان میں کہتے ہیں کہ جو یملیحہ تھا وہ ہلکے پھلکے نوجوان تھا، وہ پیسے لے کر کے گیا تو اس نے جا کر کے وہاں روٹیاں دال وال جو کچھ لینی تھی، پیسے جب دیے تو وہ دقیانوس کی مہر تھی، اور اب 300 سال اوپر مزید گزر چکے تھے، سکہ اور رہے۔ دکاندار نے کہا کہ یہ سکہ اب نہیں چلتا، اور نکالا یہ نہیں چلتا۔ دکاندار نے اپنا سکہ بتایا کہ یہ تو اب کا سکہ، یہ تم 300 سال پہلے کے سکے بتلاتے۔ خیر اتنا تو نہیں، اب اطمینان ہوا کہ وہ بادشاہ ظالم مر گیا، اتنی صدیاں گزر گئی۔ انہوں نے کہا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح غار میں، یہاں سے بھیڑ ساتھ بن گئی، لوگ ان کی زیارت کے لیے چل پڑے۔ وہ جس وقت ساتھی وہ منتظر تھے کہ ابھی آئے گا کھانا تو کھائیں گے، وہ گھبرا گئے، کہنے لگے فوج آ گئی، پولیس آ گئی، خدا جانے کیا بنے۔ یہ ساتھی اندر گیا، اس نے جا کر کے کہا کہ وہ زمانہ بدل گیا ہے، بادشاہ ظالم مر گیا ہے، یہ لوگ آپ کی زیارت کے لیے آئے۔ آگے روایتیں مختلف ہیں، ایک یہ کہ وہ لوگ وہی غار کے اندر مر گئے، وہیں دفن۔ حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ تعالی مکتوبات میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں اور قیامت کے قریب جاگیں گے، امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے جہاد میں شرکت کریں گے۔ یہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحم اللہ تعالی نے اپنی تحقیق مکتوبات میں لکھی ہے، والعلم عند اللہ۔ یہ مختصر سا خلاصہ میں نے بتایا۔ فرمایا کہ وہاں ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی ماری، کئی سال وہاں، پھر کھڑا کیا لنعلم ای الحزبین، اس حزبین سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر یہ کہ ان میں آگے دو گروہ تھے، ایک گروہ نے کہا کہ ہم ایک دن ٹھہرے، دوسرے نے کہا کہ نہیں رب جانتے ہیں کتنا ٹھہرے، تو ان کے آپس میں دو گروہ تھے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہاں لوگوں میں دو گروہ تھے، ایک نے کہا کہ وہ اتنا اچھا ٹھہرے، دوسرے نے کہا اتنا اچھا ٹھہرے۔ وہ بات کو جو لوگ کے بادشاہ تھے، لوگ تھے، ان کے گروہ میں ہم بیان کرتے ہیں پیٹ پر ان کی خبر حق کے ساتھ، بے شک وہ چند نوجوان تھے، ایمان لائے اپنے رب پر، اور زیادہ تھی ہم نے ان کو ہدایت اور مضبوط کیا ہم نے ان کے دلوں کو۔ جب کھڑے ہوئے پس کہا انہوں نے رب ہمارا رب السماوات والارض ہے، ہم ہر جگہ نہیں پکاریں گے اللہ کے ورے کسی کو الہ۔ البتہ تاکید سے ہم نے کہی اس وقت شتا تھا زیادتی کی بات، یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے بنا لی اللہ کے ورے الہ، کیوں نہیں لاتے ان پر دلیل کھلی؟ اور کون زیادہ ظالم اس سے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کی افترا کرتا۔ اور جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو اور اس سے جس کی عبادت کر کے اللہ کے ورے فاو پر ٹھکانہ بناؤ الالکعبہ غار، بکھیرے گا تمہارے لیے رب تمہارا اپنی رحمت سے، اور تیار کرے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں مرفقاً سہولت۔ اور اے مخاطب تم دیکھو گے سورج کو جب طلوع ہوتا ہے تزاور مائل ہو جاتے ان کے غار سے دائیں طرف، اور جب غروب ہوتا ہے تو تقر کترا جاتا ہے، مائل ہو جاتے ہیں بائیں طرف، اور وہ کھلی غار میں کھلی جگہ میں اندر۔ یہ ہے اللہ کی آیات سے، جس کو اللہ ہدایت ہے فول موٹر، جس کو بےقائے پر ہر دن اس کے لیے نہیں پائے گا تم ولی مرشد اندر رہنمائی کرنے کا۔ وہ چند نوجوان تھے جن کے نام بھی میں نے عرض کیے، اللہ نے مزید ان کو ہدایت دی۔ ahnaf.com www.asnaf.com دل مضبوط کیے، عدالت میں دقیانوس کی عدالت میں کھڑے ہو کر کے کہنے لگے ہمارا رب تو آسمانوں زمینوں کا رب ہے، اس کے بغیر کسی کو نہیں پکارے، اگر ایسا کیا تو ہم زیادتی کرنے والے۔ یہ ہماری قوم ہے، عدالت میں آئے ہیں کارروائی سننے دیکھنے، ان سے کہو کہ دلیل پیش کرو، انہوں نے رب بنا رکھے، کیا دلیل؟ کون ہے آسمانوں کا خالق، زمینوں کا خالق؟ بتاؤ، پھر سے بڑا ظالم کون؟
عدالت نے ان کو چھڑکا کہ اتنے دنوں تک اصلاح کر لو ورنہ رجم ہو جاؤ. پیار تھا کہ نوجوان جذبات میں آ گئے سیدھے ہو جائیں. اب یہ آپس میں اکٹھے ہوئے مشورہ کیا کہ اے ساتھیوں ان سے تو الگ ہوگی اور ما یعبدون الا اللہ سے بھی الگ ہوگی، تو آپ کسی غار میں جا کر کے چھپ جاؤ، اللہ اپنی رحمت بچے گے. ہم اپنے تمہارے معاملے میں رب سہولت پیدا کریں گے. سورج جب چڑھتا تھا تو دائیں طرف مائل ہو جاتا، غروب ہوتا تو بائیں طرف. غار کے اندر کھلی جگہ تھی وہاں سے یہ اللہ کی نشانی. اور تو ان کو خیال کرے گا بیدار حالانکہ وہ سوئے تھے، اور ہم ان کو پلٹتے رہے دائیں طرف اور بائیں طرف، اور کتا ان کا پھیلائے ہوئے اپنے بازو بالوسیدے چوکھٹ پر دروازے. اگر اے مخاطب تو ان پر اطلاع پائے جھانک کر کے دیکھے، البتہ پھر جائے تو ان سے بھاگتے ہوئے، اور البتہ پر کر دیا جائے تو ان کی طرف سے رو. اور اسی طرح ہم نے ان کو کھڑا کیا تاکہ آپس میں سوال کریں. بس کہا کہنے والے نے ان میں سے کتنا تھا تم ٹھہرے؟ کہنے لگے ٹھہرے ہم ایک دن یا دن کا کچھ. دوسرے کہنے لگے نہیں ربکم اعلم بما لبثتم، پر بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو بے بارے کہ تم اپنے اس میں ازکا طعام صاف ستھرا ہے پاکیزہ کھانا. بچہ یہ دلائے تمہارے پاس رزق اس سے ولیتلطف اور باریک بینی سے کام لے، اور نہ بتائے تمہارے بارے میں کسی کو. کیوں؟ اگر وہ تم پر غالب آ گئے جرجموں کو تمہیں سنسار کر دیں گے یا لوٹا دیں گے تم اپنی ملت میں، اور ہرگز تم نہیں فلاح پاؤ گے اس وقت کبھی. اور اسی طرح ہم نے اطلاع دی ان پر تاکہ لوگ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں. جب سے جھگڑ رہے تھے وہ آپس میں اپنے معاملے میں، بس کہا انہوں نے بناؤ ان پر ایک عمارت. رب ان کا خوب جانتے ہیں ان کو. کہا ان لوگوں نے جو غالب آئے ان کے معاملے میں اپنے معاملے میں البتہ ضرور بنائیں گے ہم ان پر مسجد، یا ان کے پاس مسجد. بتاکید کہیں گے وہ 3 سے چوتھا کتا، اور کہیں گے 5 سے چھٹا کتا. یہ رجمن بالغیر تیر چلانے ہیں بن دیکھے، اور کہیں گے 7 سے 8واں کا کتا. تو کہہ دے رب میرا خوب جانتے ان کی گنتی کو، نہیں جانتے ان کو مگر بہت قلیل. بس نہ جھگڑا کر تو ان کے بارے میں مگر جھگڑا کر سری، اور نہ پوچھ